السلام علیکم، کیا حال چال؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری کے ساتھ۔ یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا فرجاد۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے والدین کی بہت لڑائیاں دیکھی تھیں، اسی وجہ سے اس کا بچپن بہت ہی خراب گزرا تھا۔ وہ جب 15 سال کا ہوا تو اس کے والدین علیحدہ ہو گئے اور کورٹ میں ڈیورس کے بعد فرجاد کی کسٹڈی کورٹ نے فرجاد کے والد کو دی، مگر والد نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو فرجاد اپنی والدہ کے پاس رہنے لگ گیا۔ اور کیونکہ فرجاد کی والدہ کے گھر والے بہت پردے والے تھے اور ماں بیٹیوں کی بہت قدر کرتے تھے، تو اس لیے فرجاد کی امی نے کوئی نوکری نہیں کی اور تب سے فرجاد اپنے نانا کے خرچے پر پلنے لگ گیا۔ وہ اتنی سخت زندگی گزارنے کے بعد بہت پتھر دل بن چکا تھا اور کسی پہ اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ تو جیسے ہی فرجاد 18 کا ہوا تو وہ اپنے نانا کے کام میں گھس گیا۔ وہاں ہر طرح کی مشہور جویلری کے بہترین آرٹیفیشل سیٹ بنتے تھے اور کام بھی بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ فرجاد بھی اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگ گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس فیلڈ میں گھستا گیا اسے مزید معلومات ملتی رہی، مگر اس کو ایک بڑا آدمی بننا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ کام کر کے وہ کبھی بھی ایک امیر انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کام کی لمیٹڈ ڈیمانڈ ہے۔ تو اس نے مارکیٹنگ اور سیلز میننگ سیکھی اور مارکیٹ وزٹ کر کے تجربہ حاصل کیا۔ وہ جب کچھ عرصے بعد اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن گیا تو اس نے اس کام میں ایک بہت ہی عجیب سی بات نوٹس کی کہ جون سے بھی لگژری سیٹ آتے ہیں موسٹلی بہت سملر اور کلاسک ڈیزائن میں آتے ہیں، اور ان ڈیزائنز کو یہ امیر عورتیں لگژری سمجھ کر مہنگی ترین قیمت میں خرید لیتی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک جیولری شاپ شروع کروں اپنے نام سے اور وہاں انہی لگژری آئٹمز کو رکھوں، مگر ساتھ میں کچھ خود سے بناؤں جو ان سے بہتر دکھیں اور زیادہ اٹریکٹیو ہوں۔ تو فرجاد نے اپنی اس شاپ والے آئیڈیا کو اپنے نانا سے شیئر کیا، مگر اپنے سیٹس کے بارے میں نہیں بتایا، اور کہا کہ نانا مجھے کچھ رقم چاہیے، میں پوری زندگی یہ نوکری نہیں کر سکتا، میں کسی کا نوکر بن کے نہیں رہ سکتا، مجھے یہ ماڈرن سلیوری کی چین توڑنی ہے اور اس لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو اس کے نانا کو بہت خوشی ہوئی اور فرجاد کو اپنی سیونگز دے کے کہا کاش کچھ سالوں پہلے تیرے والد بھی اسی طرح آ کے میرے پاس سے رقم مانگتے تو انہیں میں بنا کچھ پوچھے دے دیتا اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، مگر انہیں تو بس اپنی سیلف رسپیکٹ کی پڑی تھی۔ مجھے تم پہ ناز ہے بیٹا، اب تم نے اپنی والدہ کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، جاؤ شروع کرو اپنا کام اللہ کا نام لے کر، انشاءاللہ بہت ترقی کرو گے۔ تو فرجاد نے بنا کوئی ٹائم ضائع کیے اپنی شاپ کھول لی اور کچھ لگژری آئٹمز رکھنی شروع کر دیں، اور کیونکہ اس نے اتنے ٹائم میں کافی کچھ سیکھا بھی تھا اس فیلڈ کے بارے میں، تو اس نے باہر کی ٹیکس فری کنٹری میں اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے 3-4 کمپنیز رجسٹر کروائیں اور ان کمپنیز کے نام پہ خود سے لگژری آئٹمز بنا کے بیچنے لگ گیا اور سب کو بتاتا کہ یہ باہر کی جیولری ہے، یہ بہت نایاب پیسز ہیں، پورے ملک میں کچھ ہی شہروں میں کچھ ہی دکانوں کے پاس ہیں، مگر یہ تھوڑے سے مہنگے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو باہر کے ملکوں سے امپورٹ کیا گیا ہے اور ٹیکسز کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ مگر میری شاپ کی اوپننگ کے پہلے 6 مہینوں تک ان جیولریز کو بنا ٹیکس کے بیچا جائے گا جسٹ فار آور نیو کسٹمرز۔ تو وہاں جو بایا لیڈیز تھیں وہ بہت امپریس ہو گئیں اور انہوں نے فرجاد سے یہ سیٹ لینا شروع کر دیے، اور فرجاد کیونکہ سیلز مین اور مارکیٹنگ کا بھی ایکسپرٹ بن چکا تھا تو اس نے سب کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی میری شاپ سے بکنے والی ان جیولریز کو ریفر کرے گا تو اسے اسٹریٹ ٹیکس فری کے ساتھ ساتھ 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ تو وہاں موجود لیڈیز بہت خوش ہو گئیں، اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ اخباروں کے بعد جو سب سے مشہور بات پھیلانے کا ذریعہ ہے وہ عورت ہی ہے۔ تو پھر اس طرح فرجاد کے وارے نہانے لگ گئے۔ اب کوئی بھی فرجاد کی دکان سے وہ فیمس برانڈز نہیں خرید رہا تھا، بلکہ سب فرجاد کی خود کی بنائی ہوئی جیولریز کو خرید رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے فرجاد ایک بہت امیر انسان بن گیا اور قسمت سے کبھی پکڑا بھی نہیں گیا، مگر جس طرح وہ امیر ہوئی جا رہا تھا وہ ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا تھا کہ میں جتنی اونچائی پہ جا رہا ہوں اگر گرا تو ڈائریکٹ ختم ہوں گا۔ تو جیسے ہی فرجاد کے پاس کافی پیسے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ بس اب رکتا ہوں، اب بہتر ہے کہ اپنی امیج کو ٹھیک کروں تاکہ کل کو کوئی میرے پہ بہتان نہ لگائے۔ فرجاد اپنی پوری فیملی کے ساتھ باہر اسی ملک چلا گیا جہاں کمپنیز رجسٹر تھیں۔ فرجاد اپنی ان کمپنیز کو بڑھانے میں لگ گیا، ان کو ایک برانڈ کی شکل دینے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمپنیز اس ملک میں بھی چلنے لگ گئیں کیونکہ فرجاد وہاں اپنے پاکستان کی ڈیمانڈ کا سہارا لے رہا تھا، اور اس طرح فرجاد ایک بڑے مسئلے سے بچ گیا اور مزید ایسی ترکیبیں کبھی نہیں لگائیں۔ ایک وقت آیا کہ فرجاد اپنے ملک کا سب سے امیر آدمی بن گیا، تو اس نے اپنی آدھی جائیداد اپنی والدہ کے نام کر دی اور آدھی اپنے مرنے کے بعد ضرورت مندوں میں بانٹنے کی نصیحت کر گیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں وہ رسک لے لینا چاہیے جن سے آپ کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہو، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو آپ کے ذہن میں یہ پچھتاوا نہ رہ جائے کہ کاش تب وہ سخت فیصلہ لے لیتا۔ تو بہتر ہے کہ اس کام کو کاش بننے سے پہلے ہی پورا کر دو۔ دوستوں، اگر کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر میری اس ویڈیو کے کنسیپٹ پہ اسکٹ یا شارٹ فلم بنانا چاہتا ہے تو اوپنلی بنا سکتا ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، بس اس ویڈیو کے اینڈ پہ رائٹر کریڈٹس دے دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔
دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسی ویڈیوز آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا، اور جیسے میرا حوصلہ بڑھے گا میرا کانفیڈنس بڑھے گا، میں اور اس طرح کی ویڈیوز لا سکوں گا۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔